آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جو آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی ذاتی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ یہ ایڈی ریڈزواک کی زندگی کا سفر ہے، مطلب ان کے ماضی کے کچھ ایسے تجربات سے گزر کر جو سننے میں بھی شاید عجیب لگیں، پھر اسلام قبول کرنا اور اس کے بعد ایک بالکل ہی مختلف زندگی گزارنا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ بنیادی طور پر ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے خود اپنی زبانی زندگی کے ان دو بالکل الگ، آپ کہہ لیں، ادوار پر کھل کر بات کی ہے۔ تو آج ہم اسی انٹرویو کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، اور مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے اتنی بڑی تبدیلی کو ممکن بنایا، اور اس راستے میں ظاہرہ مشکلات بھی آئی ہوں گی، تو وہ کیا تھیں اور اس پورے سفر سے کیا سبق ملتے ہیں، خاص طور پر شاید ان لوگوں کے لیے جو خود کسی موڑ پر کھڑے ہوں۔ زبردست، تو آئیے شروع کرتے ہیں اسی تضاد سے۔ یہ بڑا واضح ہے ان کی زندگی میں، ایک طرف آپ دیکھیں نائٹ کلب، گینگ کلچر، تشدد کی دنیا، اور دوسری طرف وہ راستہ جو انہوں نے بعد میں اپنایا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سفر ہے۔ چلیں اس میں ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایڈی خود اپنی پرانی زندگی کو ایک اندھیرا دور کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بس خواہشات، پیسہ، طاقت، سٹیٹس، بس اسی کے پیچھے بھاگنے والی زندگی تھی۔ جی، اور اس میں ان لوگوں کا بڑا اثر تھا جنہیں وہ اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے، جیسے وہ میوزک ویڈیوز، ہالی ووڈ، خاص طور پر مافیا فلمیں۔ نام تو سنے ہی ہوں گے سب نے، اسکار فیس، گڈ فیلرز۔ وہ بتاتے ہیں کہ شروع میں تو یہ فلمی کردار تھے، لیکن پھر اصل میں ان کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئیں جو واقعی مافیا سے جڑے تھے، اور وہ ان کی طرح بننے کی کوشش کرنے لگے۔ ہاں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس ماحول کا ان پر اثر کیا ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں عزت اور پہچان بنانے کا طریقہ ہی گینگز، لڑائی جھگڑا اور تشدد سمجھا جاتا تھا۔ ایسا ماحول نہ مسائل کو کم نہیں کرتا بلکہ اور بگاڑتا ہے، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن جاتا ہے۔ لوگ بس طاقت کی تلاش میں اور گہرائی میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو اس ماحول کی اچھی عکاسی کرتا ہے، کیسے وہ اور ان کے گینگ کے لوگ کسی بار یا نائٹ کلب کے باہر مخالف گینگ کا انتظار کرتے تھے، اور جیسے وہ باہر نکلتے بس مار پیٹ شروع۔ اور بعد میں جب وہ سوچتے کہ لڑائی ہوئی کیوں تھی، تو اکثر وجہ یاد ہی نہیں آتی تھی، یا کوئی بالکل ہی فضول سی بات ہوتی تھی جس پر اتنی شدت اختیار کر لی گئی۔ بالکل بے مقصد تشدد۔ جی، اور ایسی زندگی کا انجام دیکھیں، اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ زیادہ تر دو ہی راستے ہوتے ہیں، جیل یا موت۔ اس وقت ایڈی کی سوچ یہ تھی کہ وہ چوٹی پر ہیں، سب سے اوپر، حالانکہ حقیقت میں وہ نیچے گر رہے تھے۔ وہ اپنے گینگ میں لیڈرشپ کی پوزیشن تک بھی پہنچ گئے تھے۔ قانون کے ساتھ بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہتی تھیں، جیسے ایک بار لڑائی کے الزام میں کوک کاؤنٹی جیل جانا پڑا، شکاگو کی مشہور جیل ہے۔ اچھا، لیکن اگلے دن ہی باہر آ گئے۔ یہ کوئی لمبی قید نہیں تھی، مگر اس راستے کی سمت تو دکھا رہی تھی نا۔ ایک واقعہ جو واقعی آپ کہہ لیں جھنجھوڑ دینے والا ہے، وہ ان کو چھرا لگنے کا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات دوستوں کے ساتھ کہیں تھے جب کچھ لوگوں سے آمنا سامنا ہو گیا، بات بڑھی، لڑائی شروع ہوئی، اور اسی دوران کسی نے ایک ٹوٹی ہوئی بوتل سے ان کی پیٹھ میں وار کر دیا۔ انہیں پہلے تو اندازہ ہی نہیں ہوا، ان کے دماغ میں پہلا خیال آیا بدلہ لینے کا، لیکن جب دوستوں نے چیخ کر بتایا کہ خون بہہ رہا ہے، تب انہیں چکر آنے لگے اور وہ زخم کی سنگینی کا احساس ہوا۔ ایمبولینس آئی، ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زندگی اور موت کے بیچ فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ یہ جو کیفیت ہے نا، بغیر سوچے سمجھے بس لمحے میں جینا، نتائج کی پرواہ نہ کرنا، اسے اسلامی اصطلاح میں غفلت کہتے ہیں۔ یعنی انسان ایک طرح سے بے خبری میں زندگی گزار رہا ہو، جیسے کوئی اعلیٰ مقصد ہی نہ ہو۔ ایڈی خود اپنی اس وقت کی زندگی کو اسی طرح بیان کرتے ہیں، کام کرو، پارٹی کرو، سو جاؤ، اور پھر یہی چکر۔ ان کے گھر والے، خاص طور پر ان کی والدہ، اس صورتحال سے شدید پریشان اور دباؤ میں تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہیں ماحول بدلنے کے لیے کچھ سال بوسنیا بھی بھیجا گیا تھا۔ یہ صورتحال ایک مشہور حدیث کی یاد دلاتی ہے۔ حدیث یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل، جس میں 99 قتل کرنے والے شخص کو توبہ کے لیے اپنا ماحول اور دوست بدلنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ ماحول کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے واقعی۔ ہاں، اور جب ان سے پوچھا گیا نا کہ زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے،
تو انہوں نے کسی واقعے کا نہیں بلکہ ایک شخص کا نام لیا، ایک دوست، پیکسٹن۔ یہ وہ شخص تھا جسے ایڈی نے شروع میں اپنا رول ماڈل سمجھا اور اسی کے نقش قدم پر چل کر وہ غلط راستے پر پڑے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زندگی میں دوستوں کا کتنا اہم کردار ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ دوست لفٹ کی طرح ہوتے ہیں، یا تو آپ کو اوپر لے جاتے ہیں یا نیچے، اس لیے اچھے ساتھیوں کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ تو پھر یہ سب بدلا کیسے؟ اتنا بڑا یو ٹرن کیسے آیا؟ کوئی ایک وجہ نہیں تھی، کئی چیزیں اکٹھی ہوئیں۔ ایک تو وقت گزر رہا تھا، عمر بڑھ رہی تھی، زندگی کے تلخ تجربات ہو چکے تھے۔ دوسرا، وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اگرچہ باقی زندگی ویسی ہی تھی۔ لیکن ایک واقعہ جس نے انہیں اندر سے ہلا دیا، وہ ان کی بہن نے سنایا۔ یہ ایک شخص کی کہانی تھی جس کی موت کے بعد اس کی لاش قبر میں عذاب کی حالت میں ملی۔ یہ کہانی ان کے ماموں کی دی ہوئی ایک کتاب سے تھی، زندگی، موت اور قبر کے بعد کی زندگی نام تھا۔ اس کہانی نے انہیں موت اور اس کے بعد کے انجام کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل، موت اور آخرت کے بارے میں سوچنا اکثر انسان کی ترجیحات بدل دیتا ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا جو ایڈی کے لیے ایک اہم اشارہ ثابت ہوا۔ وہ ایک رات پارٹی سے واپس آ رہے تھے اور لفٹ میں پھنس گئے۔ انہیں پہلے ہی کلاسٹروفوبیا تھا، یعنی تنگ اور بند جگہوں سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اچھا؟ جی، اس چھوٹی سی بند جگہ میں پھنسے ہوئے انہیں اچانک قبر کا خیال آیا، اور یہ خوفناک سوچ آئی کہ اگر وہ اسی حالت میں پارٹی سے لوٹتے ہوئے گناہوں میں لت پت مر گئے تو کیا بنے گا؟ یہ احساس کہ وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد پورا نہیں کر رہے انہیں شدید بے چین کر گیا۔ اسی بے چینی اور خوف نے ان کے اندر ایک بنیادی سوال پیدا کیا، آخر اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ میرا خالق مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہاں سے ان کی حقیقی تلاش شروع ہوئی۔ پہلا عملی قدم تھا نماز سیکھنا۔ اس کے لیے انہوں نے یوسف اسلام کی بنائی ہوئی ایک گائیڈ استعمال کی، جو پہلے کیٹ سٹیونز تھے۔ جی، مشہور گلوکار۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ جب انسان سنجیدگی سے سوچنا شروع کرتا ہے تو شکوک و شبہات بھی آتے ہیں۔ ایڈی بتاتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا، مجھے کیسے پتا چلے کہ یہی یعنی اسلام ہی سچا راستہ ہے؟ اس شک کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے ایک منطقی، آپ کہہ لیں تقریباً سائنسی طریقہ اپنایا۔ انہوں نے دوسرے بڑے مذاہب کا مطالعہ شروع کیا، عیسائیت، ہندو مت وغیرہ۔ انٹرویو کے مطابق انہیں عیسائیت میں تثلیث کا تصور، یعنی خدا کو 3 ماننا اور پھر بھی ایک ماننا، یہ منطقی طور پر سمجھنا مشکل لگا۔ بائبل کی تاریخی صداقت پر بھی انہیں سوالات نظر آئے، جیسے کہ کچھ مستند علماء بھی کہتے ہیں کہ اناجیل کے مصنفین گمنام ہیں، نہ کہ وہ حواری جن سے انہیں منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ سب ان کی ذاتی تحقیق اور نتائج تھے جو انہوں نے انٹرویو میں بتائے۔ صحیح۔ اسی طرح ہندو مت کے مطالعے میں ان کے مطابق انہیں ایسی چیزیں نظر آئیں جنہیں وہ بت پرستی یا مخلوق پرستی سمجھتے تھے، جیسے گائے یا چوہے کی پوجا کا تصور۔ کچھ اور جگہوں پر آبا و اجداد یا آگ کی پوجا کا ذکر ملا۔ یہ سب ان کی اپنی تفہیم اور تشریح تھی جو انہوں نے انٹرویو میں بتائی۔ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اسلام کا جو مرکزی تصور انہیں سب سے زیادہ واضح، منطقی اور آپ کہہ لیں فطرت کے قریب لگا، وہ تھا توحید، یعنی صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت بغیر کسی شراکت کے۔ یہ تصور ان کے لیے ایک کسوٹی بن گیا جس پر وہ دوسرے نظریات کو پرکھتے تھے۔ ٹھیک۔ تبدیلی پھر بھی ایسا نہیں کہ راتوں رات آ گئی، یہ ایک بتدریج عمل تھا۔ پہلے شراب چھوڑی، پھر ناجائز کمائی کے ذرائع ترک کیے، پھر پرانے دوستوں سے کنارہ کشی کی۔ یہ آسان نہیں تھا۔ ایک طرف پرانی بظاہر پرکشش زندگی تھی، دوسری طرف سچائی کا راستہ۔ انہیں ایک کا انتخاب کرنا تھا اور انہوں نے اسلام کا انتخاب کیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب، خاص طور پر اسلام، شاید بہت مشکل ہوگا، پابندیوں سے بھرا ہوا۔ لیکن ایڈی کا تجربہ، جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بالکل برعکس تھا۔ ان کے مطابق اسلام نے ان کی زندگی کو بے راہ روی سے نکال کر ایک ساخت، ایک ڈسپلن اور واضح رہنمائی دی۔ وہ اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو کامیابی کے لیے اپنے خالق کی طرف سے ایک بلو پرنٹ مل گیا ہو۔ جیسے کوئی بزنس شروع کرنے کے لیے ایک پلان یا مینٹر کی ضرورت ہوتی ہے نا، ویسے ہی اسلام نے انہیں زندگی گزارنے کا ایک بامقصد طریقہ سکھایا۔ یہ شاید اس عام تاثر سے مختلف ہے جو کچھ لوگ رکھتے ہیں۔
ہاں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، خاص طور پر 9/11 کے واقعے کے بعد، ان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر مشکلات بڑھ گئیں، غلط فہمیاں بہت پھیل گئیں، اسلاموفوبیا عام ہو گیا۔ میڈیا میں اکثر اسلام کو تشدد اور دہشت گردی سے جوڑا جانے لگا۔ اس صورتحال نے ایڈی کو اور زیادہ تحریک دی کہ وہ اسلام کا اصل پیغام، جو ان کے مطابق امن، سلامتی اور خدا کی فرما برداری کا ہے، لوگوں تک پہنچائیں۔ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا خاص طور پر ذکر کیا جس کا مفہوم ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد 28۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے سے انہیں خود اس سکینہ یعنی دلی سکون اور اطمینان کا تجربہ ہوا۔ خاص طور پر وہ واقعہ جب مکہ کے سرداروں نے انہیں دنیا کی ہر چیز کی پیشکش کی، دولت، عورتیں، طاقت، یہاں تک کہ بادشاہت، صرف اس شرط پر کہ وہ اپنا مشن یعنی لا الہ الا اللہ کا پیغام پھیلانا چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا مشہور قول ہے کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھلا کر رکھ دو تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ استقامت اور اپنے مقصد پر ثابت قدمی واقعی بہت متاثر کن ہے۔ ایڈی نے ایک سادہ سا سوال بھی اٹھایا، کیا کوئی عام انسان بغیر کسی الہی مدد کے خود سے قرآن جیسی کتاب بنا سکتا ہے یا حصن المسلم جیسی دعاؤں کا مجموعہ تیار کر سکتا ہے جس میں ہر موقع کی دعا موجود ہو؟ یہ ان کے لیے ایمان لانے کی ایک وجہ تھی۔ اسی جذبے اور مقصد کے تحت انہوں نے دین شو شروع کیا۔ اس کا خیال انہیں اپنے پہلے حج پر جانے سے پہلے آیا۔ انہوں نے ایک عالم شیخ محمد سید علی کے ساتھ ایک پینل ڈسکشن ریکارڈ کیا اور انہیں لگا کہ صرف لیکچر دینے کے بجائے ایک ٹاک شو کا فارمیٹ مغربی معاشرے میں لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں نا وہ براہ راست پوچھے جائے، اور یہ کوششیں صرف شو تک محدود نہیں رہیں۔ وہ اپنے جیو جٹسو کے اسٹوڈنٹس کو بھی اسلام کے بارے میں بتاتے تھے۔ ان میں سے کئی نے بعد میں اسلام قبول بھی کیا۔ اچھا، وہ خود بھی جیو جٹسو کرتے ہیں؟ جی، بلیک بیلٹ ہیں، اور وہ اپنے ایک دوست ڈاکٹر سبیل کے ساتھ باقاعدہ سڑکوں پر نکل کر دعوت کا کام کرتے تھے۔ دعوت یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، پیمفلٹ تقسیم کرتے، لوگوں سے بات کرتے، اور بقول ان کے انہوں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو کلمہ پڑھتے یعنی اسلام قبول کرتے دیکھا، جسے شہادت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس دعوت کے کام میں منفی رد عمل بھی ملتا ہوگا، لوگ برا بھلا کہتے ہوں گے، گالیاں۔ بالکل، دہشت گرد، تمہارا مذہب دہشت گردی سکھاتا ہے جیسے الزامات، جو کہ بذات خود اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن میں تو مسلمانوں کو دوسروں کے جھوٹے معبودوں کو بھی برا کہنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ جواب میں اللہ کو برا نہ کہیں۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ انہوں نے فلیٹ ٹائر کا سنایا۔ ایک بار وہ اپنے بیٹے اور ایک دوست کے ساتھ تھے، کرائے کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ انہوں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے بیٹے کو زندگی کا ایک ہنر سکھانے کا، ٹائر کیسے بدلتے ہیں۔ وہ ٹائر بدل ہی رہے تھے کہ گاڑی جیک سے پھسل گئی۔ جانتا ہے، ریان کا جواب تھا کہ بس وہی جو 1911 کے وقت میڈیا میں سنا تھا، یعنی سارا تاثر منفی تھا۔ ایڈی نے اسے اپنے دین سینٹر آنے کی دعوت دی۔ اچھا، اور پھر اسی دین سینٹر میں ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ اگلے ہی دن MMA کے ایک بہت بڑے لیجنڈ رائس گریسی، واقعی MMA والے؟ جی، جنہیں مارشل آرٹس کی دنیا کا مائیکل جارڈن سمجھا جاتا ہے، وہ دین سینٹر آئے اور انہوں نے وہاں سب کے سامنے شہادت قبول کی، یعنی اسلام قبول کر لیا۔ ناقابل یقین۔ ایڈی جو خود جیو جتسو کے بلیک بیلٹ ہیں اور رائس گریسی کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، ان کے لیے یہ ایک خواب جیسا لمحہ تھا۔ امریکہ میں اسلام کے مستقبل پر بات کرتے ہوئے ایڈی کافی پرامید دکھائی دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے پرانی پیشن گوئیوں کا پورا ہونا ہے۔ انہوں نے کچھ حالیہ مثالیں بھی دیں، جیسے کینڈس اوونز جو پہلے اسلام پر تنقید کرتی تھیں کہ مسلمانوں سے معافی مانگنا۔ ہاں، میں نے بھی سنا تھا۔ اسی طرح ایک سینئر امریکی پادری پاسٹر رک، جنہوں نے بڑے ٹی وی نیٹ ورکس پر کام کیا تھا، نے عوامی طور پر اعتراف کیا کہ چرچ میں انہیں اسلام کے خلاف غلط باتیں سکھائی گئی تھیں اور انہوں نے اس پر معافی مانگی۔
وہ کہتے ہیں کہ غزہ وغیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سے غیر مسلمانوں کی ثابت قدمی اور ایمان کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور خود اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کے خیال میں ایک مثبت تبدیلی کی طرف اشارہ ہیں۔ زندگی کے مقصد پر غور و فکر کرنا واقعی انسان کی سمت بدل سکتا ہے۔ ایک حقیقی مقصد کی تلاش اسے بے معنی پن سے نکال سکتی ہے۔ ایمان اور ساتھ ہی اپنا ماحول اور دوستوں کو بدلنے میں بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ کہ سچائی اور بہتر افہام و تفہیم پھیلانے کی کوششیں مسلسل کرتے رہنا ضروری ہے، چاہے رد عمل کچھ بھی ہو۔ بالکل، اور یہ کہانی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر دلچسپ ہو سکتی ہے جو علم حاصل کرنے اور سمجھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہ دکھاتی ہے کہ ذاتی تبدیلی کیسے ممکن ہے، مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت کہاں سے آتی ہے، اور زندگی میں معنی کیسے تلاش کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر جب انسان زندگی کی انتہاؤں سے گزر رہا ہو، چاہے وہ گہری پستی ہو یا کسی اعلیٰ مقصد کی تلاش۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ اس میں بڑے انسانی تجربات کی جھلک ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، جس کا اشارہ ذرائع میں ملتا ہے لیکن شاید کھل کر بات نہیں ہوئی، یہ جو موت کے قریب پہنچ جانے والے تجربات ہوتے ہیں، یہ شدید بے بسی کے لمحات، جیسے ایڈی کو چھرا لگنا یا لفٹ میں پھنس جانا، کیا ایسے تجربات قطع نظر اس کے کہ انسان بعد میں کون سا راستہ اپناتا ہے، عالمی سطح پر لوگوں کو اپنی زندگی، اپنی ترجیحات اور اپنے وجود کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ یہ غور طلب نقطہ ہے۔